کنو میاں کی بیٹھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں کنو، آپ سے مخاطب۔ چلیے دوسری قسط شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے براہ مہربانی سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ جڑا رہے۔ اگرچہ میر صاحب نے مجھے بہت جلد اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی اس کا صحیح علم نہ ہو سکا کہ میر صاحب رہتے کہاں ہیں۔ کرشن نگر میں ارجن روڈ پر ان کی چھوٹی سی دکان ہی کو ان کی جائے قیام کہا جا سکتا ہے۔ یہ دکان کم اور احباب کے مل بیٹھنے، جمع ہونے اور گپ شپ کرنے کی جگہ زیادہ تھی۔ دکان تو محض برائے نام تھی۔ صرف سگریٹ کی کچھ ڈبیاں ایک چھوٹی سی الماری میں رکھی رہتی تھیں۔ بس اس دکان میں یہی کاروبار ہوتا تھا۔ کوئی آیا تو سگریٹ خرید کر لے گیا۔ میر صاحب کو خرید و فروخت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دکان کے تھڑے پر شان سے بیٹھے رہتے۔ اس تھڑے پر چاندنی کا فرش ہوتا۔ میر صاحب اپنے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا گدا استعمال کرتے۔ کوئی خاص ملنے والا آتا تو وہ گدا اس کو پیش کر دیتے۔ کوئی حلقہ خاص سے متعلق ہوتا تو ان کے ساتھ تھڑے ہی پر بیٹھتا، ورنہ سڑک پر 2 کرسیاں پڑی رہتی تھیں۔ ان پر بھی ملنے والے بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ گرمیوں میں شام کے وقت دکان کے سامنے سڑک پر چھڑکاؤ ہوتا۔ کرسیوں کی تعداد آس پاس کے مکانوں سے حاصل کر کے بڑھا دی جاتی۔ بجلی کا پنکھا سامنے لگا دیا جاتا۔ میر صاحب ایسے مواقع پر بیڑی کی جگہ حقے سے شوق فرماتے۔ دکان کے برابر ایک صاحب رہتے تھے جو ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ حقے کا اہتمام ان کے سپرد تھا۔ تھڑے کے نیچے دکان کے اندر ایک پردہ پڑا رہتا۔ وہ میر صاحب کا خلوت خانہ تھا۔ وہاں ایک لڑکا چائے کا اہتمام کرتا۔ ایک اور لڑکا اس کے لیے تازہ دودھ لاتا۔ احباب خاص جمع ہو جاتے تو چائے کا دور چلتا۔ میر صاحب بڑے ہی سلیقے سے چائے بناتے اور نہایت محبت کے ساتھ احباب کو پیش کرتے۔ میر صاحب اچھی چائے کے شیدائی تھے۔ اچھی سے اچھی چائے لاتے اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے تھے، اور واقعی میر صاحب کی چائے بڑی ہی مزیدار ہوتی تھی۔ اس چھوٹی سی دکان کی دیواروں اور دروازے پر سامنے کی طرف میر صاحب نے بعض عبارتیں نہایت اہتمام سے فریم کروا کے آویزہ کی تھیں۔ ایک تو خیر ان کے حلقہ خاص کی فہرست تھی، جس کو انہوں نے کسی اچھے خوشنویس سے لکھوا کر اور فریم کروا کے سامنے آویزہ کیا تھا۔ اس حلقہ خاص میں حضرت جگر مراد آبادی، حضرت جوش ملی آبادی، حضرت احسان دانش، پروفیسر محمد حسن عسکری، راز مراد آبادی، انتظار حسین، حکیم حبیب اشر دہلوی، ڈاکٹر سید صفدر حسین، ناصر کاظمی اور خاکسار کے ماموں کے علاوہ کچھ سرکاری افسروں کے نام بھی تھے۔ ان ناموں کے نیچے اس طرح کا ایک نوٹ بھی لکھا تھا کہ حلقہ خاص میں شامل ہونے کے لیے 3 یا 4 ممبروں کی سفارش ضروری ہے۔ اس حلقہ خاص میں سے بیشتر لوگ یا تو میر صاحب کے پاس آتے تھے یا کسی نہ کسی تقریب کے بہانے لائے جاتے تھے، یا پھر میر صاحب خود ان کے پاس جاتے تھے۔ اس طرح میر صاحب کا رابطہ ان لوگوں کے ساتھ قائم رہتا تھا، اور میر صاحب قابل داد ہیں کہ انہوں نے مرتے دم تک کسی نہ کسی طرح اپنے حلقہ خاص کے لوگوں سے ایک رابطہ قائم رکھا۔ حلقہ خاص کی اس فہرست کے علاوہ
میر صاحب کی اس دکان پر بعض عجیب و غریب عبارتیں بھی خوش خط لکھوا کر اور فریم کروا کے آویزہ کی گئی تھیں۔ مثلاً ایک عبارت کچھ اس طرح کی تھی: یہاں ریلوے کا ٹائم ٹیبل مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی کو جگانا نہیں چاہیے۔ مذہب کے لحاظ سے بھی کسی کو جگانا مناسب نہیں ہے۔ ایک اور عبارت کچھ اس قسم کی تھی: یہاں پر مذہبی گفتگو نہ کیجیے، اس سے تعلقات خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اپنے عقائد اپنے تک رکھیے۔ مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اس قسم کی 4-5 عبارتیں میر صاحب نے خوش خط لکھوا کر اور فریم کروا کر دکان میں اس طرح آویزہ کر رکھی تھیں کہ ان پر ہر شخص کی نظر پڑتی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ ان عبارتوں کو پڑھا تو ہنسی ضبط نہ ہو سکی، لیکن پھر وقت کے ساتھ حلقہ خاص میں شامل ہونے کی وجہ سے میں اس کا عادی ہو گیا، اور میر صاحب کی شخصیت کے اس پہلو پر ہنسنے کے بجائے ان کی معصومیت، سادگی اور سادہ لوحی پر مجھے پیار آنے لگا۔ میر صاحب کو ملنے اور محفلیں جمانے کا بڑا شوق تھا۔ کوئی شاعر یا ادیب لاہور میں آیا اور میر صاحب نے ان کے اعزاز میں چائے یا کھانے کی دعوت دے دی، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہے کہ وہ اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ ایسی کسی تقریب کی کوئی صورت پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی تقریبات میر صاحب کی اس چھوٹی سی دکان میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کا اہتمام ارجن روڈ پر واقع کئی مکانوں میں ہوتا تھا۔ کبھی اختر صاحب کے ہاں جو میر صاحب کی دکان کے سامنے رہتے تھے، کبھی متین صاحب کے ہاں، کبھی شفیق صاحب کے ہاں، اور کبھی خورشید صاحب کی جائے قیام پر۔ میر صاحب ان مکانوں کو اپنے مکان سمجھتے تھے، اور ان کے مکین بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میر صاحب کے مکان نہیں ہیں۔ یہیں کھانے پینے یا چائے کا اہتمام ہوتا اور نہایت دھوم دھام سے تقریبات منعقد ہوتیں۔ کبھی کبھی اس قسم کی تقریبات مشاعروں کی صورت بھی اختیار کر لیتی تھیں۔ سال میں اس قسم کے 2-3 مشاعرے میر صاحب ضرور کرواتے تھے۔ لاہور کا شاید ہی کوئی ایسا مشہور شاعر ہو جس کو میر صاحب نے ان مشاعروں میں نہ کھینچ بلایا ہو۔ میر صاحب کی پہلی قسط فضاؤں میں لہراتی کرشن نگر میں ارجن روڈ تک جا پہنچی، اور وہاں سے محترم رفعت محمود انصاری صاحب نے یہ تصویر بھیجی ہے جس میں میر صاحب اور جوش صاحب کافی نمایاں ہیں۔ باقی افراد کو میں پہچان نہیں سکا۔ اگر آپ ان میں سے کسی کو پہچان لیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوسری قسط یہاں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی یا چند روز میں۔ رب راکھا۔